اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں ہم دیکھیں گے اس تقریر میں کہ اس میلاد النبی کی، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ سن 600 ہجری میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی گئی۔ عید میلاد النبی اگر ہم منا رہے ہیں تو آپ کو اکثر بریلوی لوگ یہ کہتے ہوئے دکھیں گے کہ اس کے منانے میں حرج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہ یہ عید میلاد النبی نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ آپ کے بعد والوں نے منائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ان کے بعد کسی اسلاف نے۔ یہ ایک نئی چیز ہے دین میں، اس کی ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آپ بدعت کی چاہیں کتنی قسمیں بنا لیں، اس کو چاہیں کتنی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیں، لیکن وہ بدعت ہر حال میں گمراہی رہنے والی ہے۔ میلاد النبی کو ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں اور نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، نہ جانے کتنے غلط کام ہوتے ہیں، بلکہ ان سب سے بڑھ کر خاص طور سے عید میلاد النبی کو شرک کیا جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، وہ اللہ کی جس نے ہمیں اسلام جیسی سب سے عظیم دولت سے سرفراز فرمایا اور اس جمعے کے مبارک موقع پر ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔
ہم اس کی کما حق و تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، اللہ کے تمام رسولوں پر، تمام اولیاء اللہ پر اور تمام نیک بندوں پر، بالخصوص اس ذات پر کہ جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج اس خطبہ جمعے کے موقع پر میری تقریر کا موضوع ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہے اور 2-4 روز کے بعد ہی 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس دن کو بطور عید مناتا ہے، اور اس دن ان کے یہاں عید منائی جاتی ہے۔ خاص طور پر بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، میلے لگائے جاتے ہیں، دعوتیں دی جاتی ہیں۔ غرض یہ کہ ایک مکمل عید منائی جاتی ہے 12 ربیع الاول کو۔ آج کے اس خطبہ جمعے میں ہم دیکھیں گے اس تقریر میں کہ اس میلاد النبی کی، عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اسلام کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کیا یہ منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی کے تعلق سے اس مختصر خطبے میں جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر جو ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عید میلاد النبی ہوتی کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ خوشی منائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی خوشی میں ہم عید منا رہے ہیں، اور آپ کی پیدائش کی خوشی میں ہم بھی خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عید کب سے منائی جا رہی ہے۔ آئیے ہم پہلے اس کی اصلیت جان لیں کہ عید یہ کب سے شروع ہوئی۔ کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں عید منائی جاتی تھی اس طرح کی؟ کیا آپ کے بعد اسلاف نے عید منائی؟ کیا تابعین نے عید منائی یہ والی؟ کیا تبع تابعین نے، یا ان کے بعد آنے والوں نے، کیا کسی نے اس طرح کی کوئی عید منائی، عید میلاد النبی؟ تو یاد رکھیں، عید میلاد النبی سب سے پہلے اگر منائی گئی ہے، اگر سب سے پہلے کسی نے عید میلاد النبی کا ایجاد کیا تو وہ سن 600 ہجری میں اس کی ایجاد ہوئی۔ سن 600 ہجری میں سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی گئی، اور آپ جانتے ہیں وہ کون تھا جس نے عید میلاد النبی کو ایجاد کیا؟ اس کا نام تھا ابو سعید کوکبوری، یہ اس کا نام تھا۔ یہ ایک بادشاہ تھا جس نے اس بدعت کو یا اس عید کو ایجاد کیا۔ سب سے پہلے اس نے، جس کا انتقال، اس بادشاہ کا انتقال ابو سعید کوکبوری، غور سنیے گا، اس کا انتقال سن 633 یا 30 ہجری میں ہوا ہے، اور اس نے سب سے پہلے عید منائی۔ اس سے پہلے کہیں پر بھی ثبوت نہیں ملتا، کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی نے بھی اس سے پہلے عید منائی ہو۔ عید میلاد النبی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ عید میلاد النبی منانے کا سب سے پہلا ثبوت اگر ملتا ہے تو یہ ابو سعید کوکبوری سے ملتا ہے، اور یہ ایک بادشاہ تھا، اور اسی نے سب سے پہلے عید کو ایجاد کیا۔ یہ کرتا کیا تھا؟ جب ماہ سفر آتا، سفر کا مہینہ، تو اسی وقت سے یہ تیاریاں شروع کر دیتا۔ 10 بڑے بڑے قبے بنواتا جس میں کئی منزلیں ہوتی، اور اس میں لوگ اکٹھا کیے جاتے، اور اس میں ناچ گانے ہوتے، اور یہ خود بھی جاتا، ناچ گانے کرتا، خوش ہوتا، خوشیاں مناتا۔ اور اس کے بعد جب 12 ربیع آنے والی ہوتی، یعنی عید میلاد النبی جب وہ مناتا، تو اس کے بعد اپنے ساتھ بہت سے گھوڑوں کو اور بھی کئی سارے جانوروں کو لیتا، اور ایک میدان میں نکلتا، وہاں پر جا کر اس میدان میں وہ ان کو ذبح کرتا، خود کھاتا، لوگوں کو کھلاتا اور خوشیاں مناتا۔ سب سے پہلے اسی نے اس عید کو ایجاد کیا، اور اس کی جواز کا فتویٰ دینے والا کون ہے؟ وہ ہے ابو دحیہ
ابن دحیہ الکلبی، اس نے سب سے پہلے عید میلاد النبی کے جواز کا فتویٰ دیا۔ آواز تھوڑی تیز کر دیں۔ سب سے پہلے اسی نے عید میلاد النبی کے جواز کا فتویٰ دیا، یعنی یہ ثابت کیا کہ عید میلاد النبی منانا یہ شرعی طور پر جائز ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابن دحیہ الکلبی، اس کی وفات بھی تقریباً سن 630 یا 33 ہجری میں ہوئی، اور اس کے تعلق سے ابن حجر وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ ایک نمبر کا فاسق، فاجر، متکبر اور گنہگار شخص تھا۔ یہ بہت گھمنڈی تھا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس نے سب سے پہلے جواز کا فتویٰ دیا، اور صرف فتویٰ نہیں دیا بلکہ اس کی اس باب میں ایک کتاب لکھی۔ کتاب کا نام رکھا التنویر فی مولد السراج المنیر۔ التنویر فی مولد السراج المنیر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو خوشیاں مناتے ہیں، جو عید مناتے ہیں، تو اس نے یہ کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر بادشاہ کو بھیجی، اور بادشاہ نے جب کتاب دیکھی تو وہ بڑا خوش ہوا، اور اس نے 1000 اشرفیاں اس کو انعام میں دی۔ تو یہ اس کی مختصر تاریخ ہے کہ عید میلاد النبی کب سے ایجاد ہوئی۔ یاد رکھیں اس سے پہلے عید میلاد النبی کا ثبوت کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں کہ شرعی حیثیت اس کی کیا ہے، اور کیا اس کا اسلام میں اس کا منانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اسلام سب سے پہلے چیز، آج یہ سوال کیا جاتا ہے نا کہ اس کے منانے میں حرج کیا ہے۔ عید میلاد النبی اگر ہم منا رہے ہیں تو آپ کو اکثر بریلوی لوگ یہ کہتے ہوئے دکھیں گے کہ اس کے منانے میں حرج کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے چیز کہ حرج کیا ہے۔ پہلا حرج یہ ہے کہ اسلام یہ ایک مکمل دین ہے۔ اسلام یہ ایک مکمل دین ہے، اس میں کسی بھی کمی یا بیشی کا اضافہ ممکن نہیں ہے، نہ اس میں کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کچھ بڑھوتری کی جا سکتی ہے۔ کمی بیشی کی گنجائش اس میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل دین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے بطور دین تمہارے لیے اسلام کو چن لیا، اسلام کو منتخب کر لیا۔ لہٰذا اب دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں میں نے جیسے کہ بتایا کہ عید میلاد النبی اس کا ثبوت ہمیں سن 600 ہجری سے پہلے کہیں نہیں ملتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ عید میلاد النبی نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، نہ صحابہ نے منائی، نہ آپ کے بعد والوں نے منائی، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ان کے بعد کسی اسلاف نے منائی۔ یہ ایک نئی چیز ہے دین میں، اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص عید میلاد النبی مناتا ہے تو وہ اسلام میں ایک نئی چیز ایجاد کرتا ہے کہ جس کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کوئی شخص عید میلاد النبی مناتا ہے تو اس کا دوسرا حرج یہ ہے، اور اس میں دوسری جو کمی ہے اور جو دوسری اس میں خطرناکی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ہر اچھی چیز کا حکم دے دیا ہے اور ہر بری چیز سے روک دیا ہے، لہٰذا آپ نے تمام چیزوں کو مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچی جس میں ہمارے لیے بھلائی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کی، اور اسی طرح کوئی ایسی چیز اب باقی نہیں بچی کہ جو غلط تھی اور آپ نے ہمیں اس سے منع نہ کیا ہو۔ ہر اچھی چیز سے آپ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہر بری چیز سے روک دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر بھلائی ما من خیر یقرب الی الجنہ ویباعد من النار الا قد بین لکم، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کرتی ہے، جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی ہے، جو تمہیں نیکی کی طرف لے جاتی ہے، جو تمہیں اچھائی کی طرف لے جاتی ہے، جو تمہیں اچھا انسان بناتی ہے، ایک اچھا مسلمان بناتی ہے، ہر وہ چیز جو ایسی تھی میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ہر وہ چیز
جنت کی طرف لے جانے سے روکتی ہے اور تمہیں جہنم سے قریب کرتی ہے، جو تمہیں برائی میں لے جاتی ہے، جو تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، جو تمہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتی ہے، ہر وہ چیز جو ایسی ہے اس سے میں نے تمہیں روک دیا ہے۔ قد بین لکم، میں نے تمہارے لیے تمام کی تمام چیزیں کھول کھول کر بیان کر دیں، صاف طور پر بیان کر دیں، اس لیے اب کوئی چیز ایسی نہیں بچی جو آپ نے ہمیں حکم نہ دیا ہو۔ اور یہ عید میلاد النبی، اس کا حکم ہمیں آپ سے قطعاً نہیں ملتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم ہمیں نہیں ملتا، اس لیے بھی یہ چیز غلط ہے اور اس کو نہیں منانا چاہیے۔ اسی طرح ایک تیسری چیز کہ عید میلاد النبی منانے میں حرج کیا ہے اور اس میں غلط کیا ہے، تو یاد رکھیں تیسرا سب سے بڑا حرج جانتے ہیں کیا ہے؟ تیسرا سب سے بڑا حرج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عید میلاد النبی مناتا ہے تو دو اعتقاد میں سے، دو چیزوں میں سے ایک چیز اس کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ یاد رکھیں دو چیزوں میں سے ایک چیز اس کے اندر ضرور پائی جائے گی۔ پہلی چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر تبلیغ رسالت کا ذمہ عائد تھا، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ تبلیغ کو، رسالت کو، قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچا دیں، اس اسلام کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو اگر کوئی شخص عید میلاد النبی مناتا ہے تو یا تو وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ رسالت میں، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خیانت کی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم تھا کہ عید میلاد النبی منانا یہ ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس سے ثواب ملتا ہے، اللہ کی طرف بندہ قریب ہوتا ہے اللہ کے، آپ کو نعوذ باللہ معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کو حکم نہیں دیا۔ یا تو بندہ یہ اعتقاد رکھتا ہے، ورنہ اگر یہ اعتقاد نہیں رکھتا تو پھر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا عالم ہے، یعنی اس کو کوئی ایسی بات معلوم چل گئی جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھی، جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی، اس کو وہ کوئی نئی بات معلوم چل گئی۔ اور یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہیں، یعنی یہ بھی ممکن نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا علم ہو اور اس کے بعد آپ خیانت کر جائیں، نعوذ باللہ۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے بارے میں اللہ نے گواہی دی کہ آپ صادق و امین تھے۔ آپ کے بارے میں تو عرب والے بھی گواہی دیتے تھے کہ آپ سچے تھے، امانت دار تھے، آپ کے تعلق سے یہ تصور کرنا بھی ناممکن ہے اور امپاسبل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خائن کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ذمہ داری کو جو آپ پر عائد کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس لیے پتہ ہی چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا اور اپنی امت تک وہ تمام چیزیں پہنچا دیں جس کا اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا تھا۔ لہٰذا یہ تصور کرنا بالکل امپاسبل اور محال اور ناممکن ہے کہ آپ نعوذ باللہ خائن تھے۔ اور دوسری چیز جو ہے، اگر بندہ یہ تصور نہیں کرتا تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا اور اس کو نعوذ باللہ یہ بات معلوم چل گئی، تو یہ چیز بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی خیر کی بات، کوئی بھلائی کی بات جو نبی کو نہ معلوم ہو کسی عام امتی کو پتہ چل جائے، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، تمام اچھائی کی بات بتا دی گئی ہے، تمام برائیوں سے روک دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نئی چیز دین میں نہیں آ سکتی اور نہ کسی بندے کو کوئی نئی چیز معلوم چل سکتی ہے۔ اسی لیے یہ سب سے بڑا حرج ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے، تو یاد رکھیں یہ حرج ہے، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی یہ ثابت نہیں ہے اور یہ ہمیں نہیں منانا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک آخری چوتھی چیز کہ اس میں حرج کیا ہے، تو یاد رکھیں اس میں چوتھا اور بہت بڑا حرج یہ ہے کہ ہم اور آپ یا وہ لوگ جو اس عید میلاد النبی کو منا رہے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ایک اچھا کام ہے، نیکی کا کام ہے اور ہم اس سے اللہ کے قریب ہوں گے، تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم سب میں زیادہ، سب سے زیادہ، بلکہ پوری امت میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ کی سب سے زیادہ اتباع اور پیروی کرنے والے تھے، سب سے زیادہ نیکی کا کام کرنے والے تھے، سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والے تھے اور خود رکنے والے تھے۔ تو آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہو سکتا ہے اور نہ آپ سے بڑا کوئی پرہیزگار ہو سکتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑے پرہیزگار تھے، جب کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو کوئی چیز معلوم ہو، کوئی ایسی چیز جس سے بندہ اللہ کی زیادہ قریب ہو سکتا ہے، جس سے بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے، جس سے بندہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، اللہ کے نبی کو کوئی ایسی بات معلوم ہو اور اس کے بعد آپ خود اس پر عمل نہ کریں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ لہٰذا جو شخص یہ کہتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے اندر تقویٰ آئے گا، ہم اللہ کے قریب ہوں گے، تو وہ شخص جھوٹا ہے، وہ کبھی اپنی بات میں سچا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے زیادہ امانت دار تھے، سچے تھے، پرہیزگار تھے اور متقی تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو وہ واقعہ معلوم ہوگا، لمبا واقعہ ہے کہ چند صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، اور سوال کیا، تو جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا اور یہ کہنے لگے، ایک نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، اور ایک نے کہا کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں، راتوں کو نمازیں پڑھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو ان سے پوچھا، ان کو بلایا اور کہا کہ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، کہ سنو، خبردار، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور میں اللہ کا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں، اسی لیے تم یہ جو بات کہہ رہے ہو اس سے رک جاؤ اور ایسا کام ہرگز مت کرو۔ لیکنی اصوم و افطر، آپ نے فرمایا لیکن میں خود روزے رکھتا ہوں اور میں روزے چھوڑتا بھی ہوں اور میں راتوں کو نماز پڑھتا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص تھے، اور آپ سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا ہے، اسی لیے بھی ہمیں عید میلاد النبی نہیں منانی چاہیے۔ اور اسی طرح آئیے ہم ایک چیز اور دیکھ لیں، آج لوگوں میں تصور جو عام ہو چکا ہے، خاص کر بریلوی لوگوں میں، وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی یہ گرچہ ایک بدعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر عید میلاد النبی اگرچہ ایک بدعت ہے لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی بدعت کی ان کے یہاں دو کیٹیگری ہیں، دو اقسام ہے، پہلی بدعت حسنہ اور دوسری بدعت سیئہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں جو بدعت کی برائی آئی ہے اور بدعت سے منع کیا گیا ہے، بدعت سے روکا گیا ہے، تو وہ اس لیے کیونکہ وہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، اور جو بدعت حسنہ ہو اس سے نہیں ہمیں روکا گیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ چیز غلط ہے، کیونکہ بدعت کی کتنی بھی آپ قسمیں کر لیں، بدعت کو 100 قسموں میں، 1000 قسموں میں، 1,00,000 قسموں میں، جتنی قسموں میں چاہے بانٹ دیں، جتنی کیٹیگری اس کی بنا دیں، تمام کی تمام بدعات وہ غلط ہی ہونے والی ہیں، وہ گناہ ہونے والا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ہم اور آپ خطبے میں ہر جمعے کو سنتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب آپ بدعت کی چاہیں کتنی قسمیں بنا لیں، اس کو چاہیں کتنی کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر دیں، لیکن وہ بدعت ہر حال میں گمراہی رہنے والی ہے، اور وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی ہمیں جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ بدعت یہ ہمیشہ غلط ہوتی ہے، غلط چیز ہوتی ہے، اور بدعت کی قسمیں کبھی نہیں ہوا کرتی، اور آپ کتنی بھی قسمیں کر لیں تمام قسمیں گناہ ہوں گی، گمراہی ہوں گی، اور بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے کیونکہ وہ گمراہی ہے۔ اس لیے بدعت کی قسمیں نہیں ہوا کرتی، اور یہ بدعت حسنہ نہیں ہے بلکہ یہ بھی بدعت سیئہ ہے۔ اور ایک چیز، حضرت امام مالک کا قول آپ بغور سنیں کہ اس میں کتنی زیادہ انہوں نے چھوٹی سی بات میں کتنی زیادہ بڑی باتیں بیان کر دی۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کوئی کل بدعت یراہا حسنۃ فقد زعم ان محمدا قد خان، وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے، نیا کام، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ اچھی بدعت ہے، اور بدعت کو دو کیٹیگری میں ڈیوائڈ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بدعت حسنہ کے قبیل سے ہے، تو آپ کہتے ہیں فقط زعم ان محمد خان الرسالہ، تو وہ گویا کہ یہ گمان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی رسالت میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ آپ کو جب ایک اچھی بات کا علم تھا اور آپ نے وہ بات لوگوں کو نہیں بتائی، تو اس لیے بدعت کو کبھی بھی قسموں میں نہیں بانٹنا چاہیے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی رہتی ہے۔ اور آپ آگے کہتے ہیں فقط زعم ان محمدا خان الرسالہ اقرؤوا قول اللہ تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اس قول کو پڑھو کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، لہٰذا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا
کہ فما لم یکن یومئذ دینا لا یکن اليوم دینا. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز اس وقت یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جو چیز عبادت نہیں تھی، جو چیز دین نہیں تھی، وہ چیز قیامت تک کبھی بھی دین نہیں ہو سکتی ہے. بہت بڑی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ چیز قیامت تک دین نہیں ہو سکتی ہے. اور آپ آگے کہتے ہیں وَلَا يَصْلُحُ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهِ أَوَّلُهَا، کہ اس امت کا آخری حصہ جو ہے وہ اسی کے ذریعے صحیح ہوگا، اسی کے ذریعے اصلاح ہوگی جس کے ذریعے اس امت کے شروع کے لوگوں کی اصلاح کی گئی تھی. یعنی اگر آج ہم اصلاح کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی طریقہ اپنانا پڑے گا اور اسی طرز پر کرنا پڑے گا جس طرز پر پہلے کے زمانے میں اصلاح کی گئی تھی اور پہلے کے زمانے میں کام کیا گیا تھا. تو اسی لیے بدعت یہ ہمیشہ گمراہی ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے. ابن مسعود رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں، بڑا پیارا قول ہے، آپ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، کہ سنو لوگو اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ولا تبتدعوا، دین میں نئی چیزوں کو ایجاد مت کرو، دین میں نئی چیزیں ایجاد مت کرو. فقد کفیتم، جو تمہیں نہیں، جس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا ہے اس سے تمہیں بچا لیا گیا ہے، تم کیوں اس کو اپنے آپ پر مسلط کرتے ہو؟ تم اپنے آپ پر اس کو کیوں مسلط کرتے ہو؟ علیکم بالامر العتیق، تمہیں چاہیے کہ تم پرانے جو اسلاف تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے طرز پر چلو، ان کے طریقے پر زندگی گزارو اور اسی طرح عبادت کرو جس طرح وہ عبادت کیا کرتے تھے. اور ایک آخری چیز، آج جو لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے میں حرج کیا ہے؟ اس میں تو ہم اچھے کام کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں اور اسی طرح دیگر نیک کام کیے جاتے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، یہ سب نیک کام ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، وہ اچھا کام ہے برا کام ہے، اس سے مسئلہ نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کس حیثیت سے کر رہے ہیں. آپ اس کو دین سمجھ کر رہے ہیں، آپ اس کو دین میں داخل کر رہے ہیں، اور دین سمجھ کر اگر کچھ کیا جائے گا اور اس پر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ کام کتنا بھی اچھا ہو، اللہ کی قسم وہ کام غلط ہے، بدعت ہے اور گمراہی ہے. حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے کہ آج عید میلاد النبی کی جو حقیقت ہے وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج ہم خود دیکھتے ہیں کہ کس طرح آج کس موقع پر عید میلاد النبی کو ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، گالیاں دی جاتی ہیں اور نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، نہ جانے کتنے غلط کام ہوتے ہیں. بلکہ ان سب سے بڑھ کر خاص طور سے عید میلاد النبی کو شرک کیا جاتا ہے. نعتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان نعتوں میں ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ان نعتوں میں ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنا غلو کیا جاتا ہے کہ آپ کو نعوذ باللہ خدا بنا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں، ایک شعر مشہور ہے، اس سے پہلے بیان کیا تھا، کہ وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، وہ جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ، یہ تو سری کفر ہے، شرک ہے. اس کا مطلب جانتے ہیں آپ کہ کل تک وہ نبی جو نعوذ باللہ کل تک عرش پر مستوی تھے، آپ جانتے ہیں عرش پر مستوی کون ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ اللہ کی جگہ ہے، وہ اللہ کا مکان ہے. تو اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کل تک عرش پر مستوی تھے وہ خود رسول بن کر زمین پر اتر آئے ہیں. یعنی نعوذ باللہ نبی بھی وہی اور نعوذ باللہ بھی وہی. یہ شریک کفر ہے، شرک ہے، اور یہ ہماری محفلوں میں آج کیا جاتا ہے. اس سے بڑی برائی اور ان کی کیا ہوگی؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ اگر کوئی انسان بدعت انجام دیتا ہے تو اس میں اگرچہ اچھی چیز ہو تب بھی وہ غلط ہی ہوگی، اگرچہ آپ اسے کوئی اسکار کر رہے ہیں تب بھی وہ چیز غلط ہونے والی ہے، کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نماز ظہر میں کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ فرض نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں نا. اگر کوئی شخص 5 پڑھ لے، اگر کوئی شخص کہے کہ ہم نہیں، آج سے ہم 5 رکعت پڑھیں گے، اور یہ کہے کہ 5 رکعت پڑھنے میں حرج کیا ہے؟ جو 5ویں رکعت ہوگی ظاہر سی بات ہے اس میں بھی ہم اللہ کا نام لیں گے، رسول کا نام لیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے. کہ نماز میں بھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے؟
آپ کسی بھی عام بندے سے ہی پوچھ لیں، ایک عام مسلمان سے جو کچھ بھی نہ جانتا ہو، وہ بھی آپ کو سراسر جواب دے دے گا کہ یہ 5 رکعت ظہر کی پڑھنا یہ غلط ہے اور گناہ کا کام ہے۔ کیوں؟ حرج کیا ہے؟ کیا کوئی گناہ ہو رہا ہے یہاں پر؟ کیا ڈھول تماشے ہو رہے ہیں؟ کیا گانے بج رہے ہیں؟ بے پردے کی ہو رہی؟ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اضافہ کیا جا رہا ہے، آپ کے حکم سے روگردانی کی جا رہی ہے، اور آپ کے حکم پر ایک نیا حکم لگایا جا رہا ہے۔ یہ غلط ہے، اس چیز کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اسی لیے اس شبے کا شکار رہتے ہیں کہ اس میں حرج کیا ہے۔ یاد رکھیں، جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اگرچہ آپ وہ کتنا بھی اچھا کام کر رہے ہوں۔ نماز میں ہم اچھے کام ہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 5 رکعت فرض نماز پڑھنا ظہر کی یہ غلط ہے۔ اس لیے اسی طرح بدعت، یہ عید میلاد النبی یہ بدعت ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ یعنی اگر ہم مان لیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی اگر یہ شخص یہ کہے کہ اگر اس میں شرک ہو رہا ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، اگر یہ تمام چیزیں ہٹا دی جائیں تو کیا اس کے بعد ہم عید میلاد النبی منا سکتے ہیں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے یہ؟ تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں، اگرچہ تمام کی تمام چیزیں ہٹا دی جائیں، بلکہ اگر لوگ صرف اور صرف اچھے کام بھی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تب بھی یہ چیز غلط ہے، اور اللہ کی قسم قیامت تک غلط رہنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر نہیں لگی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس پر نہیں لگی۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا کام انجام دیا، دین سمجھ کر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہماری مہر نہ لگی ہو، ہمارا ٹھپا نہ لگا ہو، تو آپ نے فرمایا فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ انسان زندگی بھر اس کام کو انجام دیتا رہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا حکم ہمیں نبی سے نہیں ملتا۔ اس لیے دین کا کام، آپ کوئی بھی کام کریں، پہلے یہ جان لیں کہ کیا یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، کیا اس کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ اگر آپ کی مہر لگی ہے تب تو کام وہ صحیح ہے، اور اگر نہیں لگی تو اللہ کی قسم انسان زندگی بھر کام یہ کرتا رہے، لیکن کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہونے والا، اور قیامت کے دن اس کو گناہ کے سوا کچھ اور نہیں ملنے والا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی کہ عید میلاد النبی منانا یہ کیوں غلط ہے، اور کیوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور یہ کیوں بدعت ہے۔ باتیں حالانکہ اور بھی ہیں، لیکن وقت ہو چکا ہے، اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عید میلاد النبی منانے سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بدعت سے محفوظ رکھ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دین کے نام پر غلط اور نئے نئے کام دین میں پیدا کرنے سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہم میں سے جو لوگ گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمارا ناطہ مسجدوں سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اور ایک آخری چیز کہ آج کل اس مسجد میں خاص کر کے نمازوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، بہت زیادہ کم، ایسی اتنی کم جتنی کم کبھی بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھنے آئیں، اور جمعے کے علاوہ باقی 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ۔